السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش فرسٹ ایئر انگلش کے جو لیکچرز کا سلسلہ ہے ہمارا آن لائن کلاسز کے اندر، اس میں بک 3 کی پوائنٹ نمبر 19 کے ساتھ میں خدمت میں حاضر ہوں. آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو کریٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا کریٹیکل انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے. پوئم کا ٹائٹل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے پوئٹ کا نام اور اس کی جو ورس اس کی لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھیے گا آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ. پوئم کا ٹائٹل ہے اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز، ریٹن بائی چارلز پیرلٹ 1628 to 1703. یہ اس کا لائف سپین ہے. بیسیکلی یہ فرینچ پوئٹ ہے، یعنی کہ پوری نظم جو ہے بچوں یہ فرینچ میں لکھی گئی ہے، فرانسیسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے رابرٹ سیمبر نے انگریزی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس پوئم کی ریڈنگ کرتے ہیں اور لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آپ کو سینونیمز بتاتے ہیں. اس کے بعد اس کی سادہ سی تشریح کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو آغاز کرتے ہیں جی. پہلی لائن آپ سے کیا کہتی ہے، جو کہ اس کا ٹائٹل بھی ہے پوئم کا، اے مین آف ورڈز اینڈ ناٹ آف ڈیڈز. ایک ایسا آدمی جو صرف باتیں کرتا ہے اور اس کے ہاں عمل کا فقدان ہے، عمل موجود نہیں ہے. A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. A man of words and not of deeds، صرف باتیں کرنے والا جو کہ کام نہیں کرتا، is like a garden full of weeds، اس باغ کی طرح ہے جو جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوتا ہے. And when the weeds begin to grow it's like a garden full of snow. اور جب جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایسے باغ کی طرح ہوتا ہے جو برف سے بھر جاتا ہے. یہ ابھی ہم بچوں لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو انٹرپریٹ یا ایکسپلین نہیں کر رہے، لہٰذا ٹرانسلیشن لائن ٹو لائن سمجھنے کی کوشش کریں. سو نیکسٹ، اینڈ وین دا سنو بگنس ٹو فال، اور جب برف پڑنے لگتی ہے، اٹس لائک اے برڈ اپون دا وال، تو یہ دیوار پر بیٹھے پرندے کی طرح ہے. اینڈ when the bird away does fly it's like an eagle in the sky، اور جب پرندہ اڑ کر چلا جاتا ہے تو یہ آسمان میں عقاب کی طرح ہوتا ہے. اینڈ when the sky begins to roar، اینڈ when the sky begins to roar، اور جب آسمان پر جو ہے وہ بادل گرجنے لگتے ہیں، اٹس لائک اے لائن ایٹ دا ڈور، تو یہ دروازے پر کھڑے شیر کی طرح ہوتا ہے. اینڈ وین دا ڈور بگنس ٹو کریک، اور جب دروازہ ٹوٹنے لگتا ہے، اس میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اٹس لائک اٹس اینڈ وین دا ڈور اٹس لائک اے لائن ایٹ دا ڈور، تو یہ تو یہ جو ہے وہ جیسے دروازے پر شیر براجمان ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، جیسے دروازے پر شیر بیٹھا ہوا ہے. اینڈ وین دا ڈور بگنس ٹو کریک، اور جب دروازہ اس میں دراڑیں آتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اٹس لائک اے اسٹک اکراس یور بیک، تو یہ انسان کی پشت کے پار ہونے والی چھڑی کی طرح ہے، یا خنجر کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ. اینڈ وین یور بیک بگنس ٹو اسمارٹ، اور جب انسان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اٹس لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ، تو یہ دل میں باریک خنجر کی طرح چبھتا ہے. درد جو ہے، درد کی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو پورا جسم جو ہے اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس خاص مقام پر جو ہے وہ درد خنجر کی مانند آپ کو جو ہے وہ جسم میں لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اینڈ وین یور ہارٹ بگنس ٹو بلیڈ یو آر ڈیڈ اینڈ ڈیڈ اینڈ ڈیڈ انڈیڈ، اور جب دل سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، حقیقتاً مردہ ہو جاتا ہے. یہ تھی جی اس کی ورڈ ٹو ورڈ اینڈ لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن. اب اس کے کچھ اہم سینونیمز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان کو آپ غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ڈیڈ. ڈیڈ کا سینونیم ہوگا جی ایکشن یا اچیومنٹ. اس کے بعد ہے ویڈز. ویڈز آپ جانتے ہیں جی
خودرو پودے، جڑی بوٹیاں جو خود بخود اگ جاتی ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں انوانٹیڈ پلانٹس، انوانٹیڈ پلانٹس یا وائلڈ پلانٹس۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے رور۔ رور کا لفظ ہمارے پاس یہاں پہ ہے اس لائن کے اندر، یہ دیکھیے گا ذرا۔ رور کہتے ہیں گرجدار جو شیر کی دھاڑ ہوتی ہے، جب وہ اپنی کچھار میں، اپنی ڈین میں بیٹھا ہوا دھاڑ رہا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جی تھنڈر، ساؤنڈ آف اے لائن یا لاؤڈ نوائز۔ سو نیکسٹ ورڈ ہے گرو۔ گرو مینس ڈیولپ، انلارج، ایکسپینڈ، ڈیولپ، انلارج یا ایکسپینڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے کریک۔ کریک کہتے ہیں ٹوٹنا، اسے کہتے ہیں فریکچر۔ ہیئر از دا ورڈ کریک، فریکچر، FRACTURE، فریکچر کا ورڈ یہاں پہ آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں سپلنٹر، SPLINTER، سپلنٹر کا لفظ آ سکتا ہے۔ اسٹک، چھڑی کو کہتے ہیں، کین کہہ سکتے ہیں، پول، راڈ کہہ سکتے ہیں۔ بیک کہتے ہیں پشت کو، جو ہائنڈ پارٹ آف باڈی ہوتا ہے، HIND ہائنڈ، اور PAT پارٹ، ہائنڈ پارٹ، اسے بیک کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے اسمارٹ۔ اسمارٹ مین درد ہونا، برن، ہرٹ یا پین یا تھروب، ٹھیک ہے، بگنس ٹو اسمارٹ یہاں پہ ایز اے ورب آیا ہے، درد کا ہونا۔ بلیڈ کہتے ہیں خون کا بہنا، سو اسے کہتے ہیں ٹرکل، ٹرکل، TRICKLE، ٹرکل کا لفظ یہاں پہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگزیوڈ کا لفظ آ سکتا ہے بلیڈ کے لیے، ٹرکل TRICKLE اور EXUDE، ایگزیوڈ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیڈ، مردہ کی کیفیت آپ جانتے ہیں، ڈیزیزڈ بندے کو ڈیڈ بولتے ہیں، یا ڈپارٹیڈ جو آپ سے الگ ہو جاتا ہے، کسی اور جہان میں چلا جاتا ہے، DEPARTED، ڈپارٹیڈ، گون یا لائف لیس۔ اور انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے سرٹنلی، شیورلی یا انڈاؤٹڈلی یا ویریلی، VERILY، ویریلی۔ تو یہ تھے ہمارے سینونیمز۔ اب اس کی جو مختصر سی تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سادہ الفاظ کے اندر۔ شاعر کا ایک ہی موضوع ہے اس کے اندر کہ انسان کو، ٹھیک ہے انسان گفتگو کرے، لیکن اتنی گفتگو کرے جتنی گفتگو پر وہ عمل کر سکے، کیونکہ جب انسان کی کہی ہوئی گفتگو یا اس کا علم عمل میں ڈھلتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کے اثرات جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو شاعر بیسیکلی کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کو ٹو مچ ٹاکٹیو نہیں ہونا چاہیے، باتونی، باتیں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر اس نظم میں سستی کے نقصانات اور عمل کے فوائد بیان کرتا ہے، انسان کو عظیم ہستی قرار دیتا ہے۔ محض باتیں کرنا اور عمل نہ کرنا جو وہ تباہی لا سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو شیخیاں بگاڑتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، اور کسی عمل میں، کسی پازیٹیو ایکشن میں، کسی کریٹیو ایکشن میں، کسی پروڈکٹیو ایکشن کے اندر وہ انوالو نہیں ہوتا، وہ بندہ جو ہے وہ، اب یہاں پہ جو فگر آف سپیچ اس نے یوز کی ہے، میں نے آپ کو فیگوریٹو لینگویج سمجھائی ہے سارے کی ساری، 7 فگرز آف سپیچ میں نے آپ کو سمجھائی ہیں فیگوریٹو لینگویج کی۔ میں نے آپ کو سیملی بتایا، میٹافر بتایا، اس کے بعد میں نے آپ کو پرسونیفیکیشن بتایا، آئرنی بتایا، امیجری بتایا، آکسیمورون بتایا۔ بیسیکلی آپ کو 6 جو فیگوریٹو ٹیکنیکس ہیں، فگرز آف سپیچ ہیں، میں نے آپ کو سمجھائیں۔ اس میں سے ایک لائک اور ایز کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، جو بتاتی ہے کہ آپ کی طرح یا کی کے جیسا کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ ایز اے سیملی یوز کر رہے ہیں یہاں پر، سیملی یعنی تشبیہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو شاعر کہتا ہے جو انسان کام نہیں کرتا اس کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جو جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو صورتحال خراب ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے سردیوں میں برف پڑنے سے سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ begins to fall، snow begins to fall۔ زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس کے بعد موت ہے۔ تو یہ سارے سٹیجز ہیں، تو اس تمام سٹیجز کے اندر انسان کو چاہیے کہ انسان عمل کی طرف گامزن ہو، باتوں سے ہٹ کر عمل پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر آئے، عمل کی دنیا میں لے کر آئے اپنے آپ کو۔ بلاخر موت ہو جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو کسی ایسی
مفید سرگرمی میں انوالو کریں. اگر آپ دیکھیں سارے مراحل جو ہیں یہ انسان کو بیکار کرنے والے مراحل ہیں. ٹھیک ہے، گارڈن فل آف ویڈ سے لے کر ڈیڈ 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 انڈیڈ تک انسان چونکہ دیکھیں مختلف مراحل سے گزر رہا ہے اور مختلف جانوروں اور پرندوں کا سا روپ دے رہا ہے شاید انسان کو اگر انسان کام نہیں کرتا. اب جتنے بھی جانور اور پرندے اس میں دکھائے گئے ہیں آپ کو وہ ساری کیفیات ہیں ڈل اور بورنگ اور ایکشن لیس لائف کی. ٹھیک ہے بچوں، ڈل بورنگ اینڈ ایکشن لیس لائف کی کہ فل آف ویڈ سے لے کر تا ڈیڈ 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 انڈیڈ تک جتنے بھی درمیان میں جانور اور پرندے آئے ہیں وہ ایز اے سمبل استعمال ہوئے ہیں. سیملی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سمبولزم کا استعمال بھی ہے، علامت نگاری کا، اس کو علامت بنا کے پیش کیا ہے کہ انسان ان مختلف مراحل کے اندر انسان یہ بنتا جاتا ہے اور ان ایکٹیو سے ان ایکٹیو اور مزید ایکشن لیس ہوتا جاتا ہے، عمل سے فارغ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ پہنچتی ہے. لہٰذا کیا چاہیے انسان کو؟ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے اندر مفید اور قابل قدر اور اچھی سرگرمیوں کے اندر اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھے جو نہ صرف اس کی زندگی کے لیے بلکہ تمام انسانوں اور پوری انسانیت کی زندگی کے لیے معاشرتی اور سماجی لیول پر خوشگوار ہوں اور فائدے کا باعث بنے اور ہمیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں. کب یاد کریں گی؟ جب آپ اے مین آف ورڈز نہیں بلکہ اے مین آف ڈیڈز ہوں گے. سو یہ رہی آج کی اس پوئم کی تشریح. 3 الفاظ ہیں، ویسے میں نے آپ کو سینونیمز بتا دیے ہوئے ہیں اور ریفرنس کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن کا طریقہ کار آپ لوگوں کو آتا ہے. ریفرنس کیسے لکھتے ہیں؟ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دس پوئم ریٹن بائی دس پوئٹ. اس کے بعد کانٹیکسٹ کی لینتھ جو ہے وہ نارملی 4 to 5 ہے، 6 to 7 لائنز بھی جا سکتی ہے. آپ اس میں کیا کرتے ہیں کانٹیکسٹ میں پوئم کا تھیم استعمال کرتے ہیں اور ایکسپلینیشن جو ہے اب وہ کسی بھی پائلٹ سے کسی بھی نوٹ سے کسی بھی ہیلپنگ بک سے آپ تیار کر سکتے ہیں. میرا کام تھا آپ کے سامنے اس کی لائن ٹو لائن تشریح کرنا اور اس کا لب لباب رکھنا اور میں نے رکھ دیا. اب بڑھتے ہیں آگے. جو آپ کی اس پوئم کے اندر اسائنمنٹ ہے جو آپ نے مطلب کویسچنز پریپیئر کرنے ہیں اور لکھنے ہیں وہ کیا ہیں؟ کویسچن نمبر 2 ہے How does the life of man pass through different phases? Question 3 ہے What happens when life is spent with the help of words and not of deeds? What does the garden look like when the weeds start growing? Or what is the moral of the poem? Question number 2, 3, 4 and 6. 2, 3, 4 and 6 are your assignment. ٹھیک ہے، صرف اتنی سی اسائنمنٹ ہے اس کے اندر جو آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ریٹن اسائنمنٹ ہو وہ آپ نے کیسے سبمٹ کروانی ہے مجھے اس کا پروسیجر میں بعد میں بتاؤں گا. تو یہ رہا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی اس کی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ بڑے غور اور بڑی توجہ کے ساتھ بڑے غور و خوض کے ساتھ اس کو سنا ہوگا. آج کی اس لیکچر سے میں اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.